اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا فرض ہے۔ شوہردار عورتیں یعنی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں لیکن جو پھر مال غنیمت یعنی کنیزوں کے طور پر جو جنگ کے دوران وہ حاصل ہو جاتی تھی، ان کے بارے میں ہے کہ مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں۔ ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو۔ پیچھے ہم نے چوتھے پارے کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے نا کہ کون کون سے عورتوں سے، لڑکیوں سے یعنی تم شادی کر سکتے ہو، کون محرم ہے کون نامحرم ہے۔ تو اسی سے آگے یہ اللہ تعالیٰ پھر بات کر رہے ہیں کہ پھر تم مال خرچ کر کے یعنی حق مہر دے کے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطی کا یہ کہ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے۔ یعنی اس وقت جو عورتیں آزاد ہوا کرتی تھیں ان کا حق مہر جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا، اور جو لونڈیاں تھیں ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے کم ہوا کرتا تھا، تقریباً آدھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ لونڈیوں سے شادی کر لو جو کنیزیں ہوتی تھی اس وقت۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی بہرحال اگر وہ کنیزیں بھی ہیں تو پھر بھی تم ہو تو آدم ہی علیہ السلام کی اولاد ہی نا سارے، تو تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، یعنی حق مہر جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بد چلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں، یعنی وہ کنیزیں جو ہیں وہ اچھے چلن والی ہوں، نیک سیرت ہوں، اور در پردہ آشنا رکھنے والی بھی نہ ہوں، یعنی چوری چھپے کسی سے ملاقاتیں بھی وہ نہ کرتی ہوں۔ پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ان کا مہر آدھا ہے تو پھر ان کی سزا بھی آدھی ہے۔ یہ اجازت اس سے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو، لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بتا کے میں تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح سے یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ استغفر اللہ، مرد تو مرد، عورتیں بھی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے اس طرح سے باہر نکلتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے استغفر اللہ، جو میں اب قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوں تو مجھے نہیں زیبا دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں۔ آپ سب جانتے ہیں جو کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور عورتیں اپنے حقوق کے لیے یعنی وہ ناجائز حقوق ہیں، وہ کوئی حقوق نہیں ہے جو شریعت، جو اسلام ان کو کوئی ایسے حقوق نہیں عورت کو دیتی کہ جس میں ہو کہ میرا جسم میری مرضی، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں
وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ، اور اللہ تم پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو۔ یعنی تجارت جو آپس میں اگر کرنی ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے تم ایک دوسرے کا مال، یعنی آپس میں پیسے ملا کے کوئی کام کرو تو وہ کھانا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ ناحق طریقے سے ہی تم کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاؤ، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں جلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی جو بھی کسی کا پیسہ حرام طریقے سے کھائے گا، استغفر اللہ، اب یہاں سے ہر وہ حرام چیز نکل آتی ہے جو آپ رشوت کے تو نام پہ لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی کا آپ کوئی کام کریں اور اس سے جس کا آپ نے کام کیا ہے اس سے آپ اگر مٹھائی کے طور پہ کہیں کہ یار کوئی مٹھائی شٹھائی کھلا دو، یعنی اس طریقے سے کہ یعنی وہ خود اگر دے تو وہ تو ایک اور چیز ہے کہ وہ اپنی خوشی سے اگر کوئی، اور وہ بھی اگر اس خوشی سے دے کہ وہ حقیقی خوشی ہو، یہ نہیں کہ اس کے دل میں بھی یہ لالچ ہو کہ چلو میں ان کو کچھ دلا دیتا ہوں تو پھر جو ہے یہ میرا کوئی کام کر دیں گے، تو وہ رشوت ہی بنے گا۔ اور رشوت، اللہ کہتے ہیں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو ایسا کرے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں جلسا دوں گا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، اللہ ان کو بڑے گناہوں میں شمار کر رہے ہیں، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا، کسی کی زمین پر ناحق قبضے کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، پرہیز کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی گناہ کبیرہ سے بچتے رہنا، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو گناہ صغیرہ جو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے جو ہیں وہ نگہبان ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے، یعنی ان سے مردوں سے پوچھ گچھ ہوگی، اپنی بیٹی کی بھی، اپنی بہن کی بھی اور اپنی بیوی کی بھی، کہ یہ کس طریقے سے باہر جاتی تھیں، پردے کا اہتمام کرتی تھیں نہیں کرتی تھیں، یہ کیسے کام کرتی تھی، یہ نماز پڑھتی تھی نہیں پڑھتی تھی، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز کیسی تھیں، یہ پوچھ گچھ ہوگی مرد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کا نگہبان بنایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے عورت پر، یعنی چاہے وہ اب بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے عورت ہو، اس کی بیوی ہو، اس پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ نے جن چیزوں مال اور آبرو کا تحفظ چاہا ہے خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں، یعنی فرما بردار عورتیں جو ہوتی ہیں نیک ہوتی ہیں، اگر ان کا شوہر جو کہیں یوں کہہ لے کہ کہیں دور ہے، کہیں پردیس میں ہے، تو پھر بھی وہ اپنی جو عفت ہے، اپنا جو سارا کچھ ہے اس کی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اگر باز نہ آئیں تو خواب گاہ الگ کر دو، یعنی اپنی بیویوں سے الگ رہنا شروع کر دو اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، اور پھر بھی اگر باز نہ آئیں تو انہیں مارو۔ یہ اب کس بات کی طرف ہے؟ یہ عام باتیں نہیں ہیں کہ عام کوئی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو تم اس طرح سے کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کریں،
وہ اپنی حفاظت نہیں کرتی، وہ کوئی برے کاموں میں مبتلا ہو گئی ہیں، تو پھر ایسا کرنا ہے، انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف بہانے تلاش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی حفاظت کریں، اور اگر وہ سرکشی کریں اختیار، نہ تمہاری بات مانیں اور برے کاموں میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر تم ان سے اپنا بستر الگ کر لو۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر تم نے ان کو مارنا ہے، اور اگر وہ اچھی بن جاتی ہیں، فرما بردار ہو جاتی ہیں، برائیوں کو چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر تم ہم ہائی ان کے خلاف بہانے تلاش کر کے، یعنی غصہ کسی اور چیز پہ ہو اور پھر تم وہ پرانی ان کی باتیں لے کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں تم تو ایسے کرتی تھی، تم تو یہ کرتی تھی۔ اس طرح سے مت کرو، یقیناً اللہ بالا تر ہے اور بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا، اور یقیناً اللہ بڑا علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر دونوں میاں اور بیوی کی طرف سے جو ان کے میکے اور سسرال والے ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان صلح کروا دیں، اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ، قریبی ترین رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، قریب ترین رشتہ دار، پڑوسی اور اجنبی پڑوسی۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کے اللہ ہمیں اور کیا سمجھائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے تمہارا پڑوسی قریب ترین رشتہ دار ہو یا چاہے وہ اجنبی ہو، پاس بیٹھنے والے رفیقوں جو آپ کے دوست بن جاتے ہیں، جو آپ کی سہیلیاں بن جاتی ہیں، مسافروں، اور جو غلام اور کنیز تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں انہوں نے غلام اور کنیز یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے قبضے میں ہے، یعنی تم ان کے سرپرستی یعنی کر رہے ہو۔ اب ان سے وہ ہمارے یعنی جن کے گھروں میں کوئی ملازم جو کام کرتے ہیں، یہاں تو خیر یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی یہاں پہ نہیں ہوتا، کسی کو کام کرنے کے لیے نہیں ملتا، سب اپنا کام خود کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ رکھتے ہیں کام کرنے والے، تو ان کے ساتھ بھی اللہ کہتے ہیں تم احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں تو تمہارے وہ جیسے غلام بن گئے ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح سے وہ تمہارے خیال کرتے ہیں، تمہاری ہر چیز کا تمہارے لیے کام کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح سے ان پر احسان کرو۔ بے شک اللہ کو غرور کرنے والا، ظاہر ہے ہم جب یہ ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے غرور میں انسان ایسا کرتے ہیں نا کہ بھائی مجھے یہ ہمارے نوکر ہیں تو میں کیوں ان سے اچھے طریقے سے بات کروں، میں کیوں ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، میں کیوں ان کو وہ کھانا دوں جو میں خود کھاتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ سارا غرور کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت یہاں اب یہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں کتنا اللہ کو پتہ ہے ہمارے اندر کا۔ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ کو غرور کرنے والا اور فخر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ غرور کرنے والا یعنی اپنی بڑائی پر، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو تبھی وہ غرور کرتا ہے نا، اور فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں، یعنی بخل کرنا یعنی کنجوسی کرنا، پیسے کو سنبھال کے رکھنا، اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ بخل کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں، جو کنجوسی کرے گا، جو اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، یعنی اس طرح سے وہ کنجوس ہے کہ جو اللہ نے اس کو فضل دیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہوا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں، اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں اگر اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جن کا پیچھے اللہ نے سارا ذکر کیا ہے ان پر بھی خرچ کرنا ہے، تو وہ ہے فضل۔ یہ نہیں کہ اپنے اوپر ہی ہم خرچ کرتے رہیں، ہم ہی برانڈڈ کپڑے پہنے، ہم ہی سونے زیور سے لدے پھدے ہوئے ہوں، اور ہمارا ہی گھر جو ہے وہ چمک رہا ہو ہر چیز سے، اور ہمارے رشتہ داروں کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، جو ہمارے نیچے کام کرتے ہیں نوکر چاکر ان کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔
ایسا نہیں ہے، یہ فضل یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے اور نہ ہی یہ اللہ چاہتے ہیں، بلکہ صرف اتنا کہ ہم صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنیں اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے اور یہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، تو یہ ہے فضل کا مطلب۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز جو سزا ہے وہ مقرر کی ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک چیز اللہ ہمیں بتاتے ہیں دکھانے کے لیے، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، جو کسی کو اس لیے دیا کہ یہ اب میرے نیچے دب کے رہے، کسی رشتہ دار کو اس لیے نہ دیں کہ وہ ہمارے نیچے دب کے رہے، ہماری باتیں سنے، ہم اس کو جو کہتے رہیں بس وہ سنتا رہے، ہمارے آگے بولے نہ، استغفر اللہ، اس طرح اس نیت سے یعنی کسی کو نہ دیں۔ اور جہاں بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے دیں کہ اللہ ہم یہ آپ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مال آپ کا ہے، مال سارا اللہ کا ہے۔ اللہ پھر انسان کو جو ہے وہ دیتا ہے اور اسے اپنا وکیل بناتا ہے، تو پھر جو اس کا آگے وکیل بنا ہوا ہے اس کو چاہیے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ لوگ جو اللہ دکھاوے کے لیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کا روز آخرت پر یقین ہے۔ یہ شیطان جس کا رفیق ہو جائے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ شیطان جس کا دوست بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے تو اس میں انہیں کوئی نقصان نہ تھا، اور اللہ تو ان کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ریت کا ذرہ جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل باریک ایک ذرہ ہوتا ہے، اور اس کے برابر بھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اپنے ہاں سے اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، یعنی نیکیوں کو اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں ہماری نیت کے مطابق۔ یہاں پر دگنا ہے، اور کہیں حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو اللہ 70 گنا بھی ثواب دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اگر کوئی اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ کیا اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے اس میں سے ایک بالی نکلے اور اس میں 100 دانے ہوں، اور پھر وہ 700 بالیاں پھر اس میں سے وہ اس طرح نکلے، اس طرح کے اللہ ایک مثال دیتے ہیں پیچھے۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے، یعنی ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سب انبیاء پر گواہی دیں گے۔ کس چیز کی؟ کہ انہوں نے اپنا جو حق ہے وہ ادا کر دیا تھا، اپنی تبلیغ کا حق انہوں نے ادا کیا تھا۔ تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اس روز پھر کافر اور جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے رہے، جو لوگ کفر کرتے تھے اور رسول کی نافرمانی کرتے تھے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو کر زمین کے برابر ہو جائے۔ یعنی جو یہاں پر اب اکڑ اکڑ کے کام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ کریں گے کہ کاش اب زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر چلے جائے اور زمین اوپر سے برابر ہو جائے، یعنی وہ نظر ہی نہ آئے، وہ گم ہو جائیں، کہیں وہ چھپ جائیں، وہ ختم ہو جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں بھی شراب جو ہے وہ بالکل حرام نہیں ہوئی تھی، تو یہ اس وقت کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حرام جو ہے وہ مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں اللہ کرے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یعنی نشے کی حالت میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کی جو دماغ ہے وہ ایک قسم کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھیں تو ہم جو بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہو، ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔
یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی، یعنی جب غسل جنابت واجب ہو تو تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ تم غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے، تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ اب نماز کسی حالت میں بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم کسی سفر میں ہو اور وہاں پر یا پھر بیمار بھی ہو اور پانی تمہیں ضرر کرتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے پانی، یا پھر تم سفر میں ہو جہاں پر پانی تمہیں میسر ہی نہیں ہے، تو اگر ان میں کاموں میں سے کوئی کام تم سے ہو گیا ہے تو اب تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، بلکہ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے اور پھر اپنے اللہ کی عبادت کو انجام دینا ہے۔ چنانچہ تیمم کیا ہے؟ چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی پاک مٹی لے کے تو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، لیکن وہ ضلالت خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ کتاب کا کچھ حصہ یعنی اہل کتاب کے پاس اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو کتاب ان کی جو تھی اس میں بہت تحریف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ حصہ تو ان کے پاس جو ہے وہ محفوظ تھا نا، جیسے آج بھی کچھ حصہ محفوظ ہے، کچھ میں ان لوگوں نے تحریف کی ہے اور کچھ جو ہے وہ آیتیں ٹھیک ہیں جو اللہ کی جانب سے آئی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کتاب کا کچھ حصہ تو ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے گمراہی کو خریدا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، اور تمہارے سرپرستی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو لیکن تیری بات نہ سنی جائے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو لیکن تیری بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین پر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں رائنا۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور سنیے ہم پر نظر کیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی اس پر ایمان لے آؤ جس ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔ استغفر اللہ۔ یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ یہ بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لفظوں کو بدل بدل کے کہتے ہیں، رائنا کی جگہ وہ رائنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے۔ تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو بھی کہا کہ اب تم انظر نہ کہا کرو، کیا رسول ہماری بات ذرا سنیے، ہمیں دوبارہ ذرا بتا دیجئے۔ اور یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو تمہارے پاس پہلے ہے، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم، اور اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی قیامت میں پھر وہ لوگ اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے چہرے پچھلی سائڈ پر ہوں گے، یعنی جو منہ موڑتا ہے اللہ کی کتاب سے تو وہ پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا تھا۔ یا پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دنوں کی طرح میں تم پر بھی لعنت کروں جن کو کہ بندر بنا دیا گیا تھا۔ اور اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی اللہ کا شریک ٹھہرانا اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کی معافی نہیں ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو اس نے گناہ عظیم کا بہتان باندھا۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔
یعنی اہل کتاب خود کو بڑا پاک باز تصور کرتے کہ ہم تو جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، جناب اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ یہ ساری باتیں جب وہ کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور پاک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو مان لیتا ہے۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو غیر اللہ اور معبود بناتے ہیں اس کو اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یعنی اس وقت کے مدینے کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو تو برا بلا کہتے، لیکن جو مشرک تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو کہتے کہ تم جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہو، تمہارا مذہب ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو کوڑی برابر بھی نہ دیتے۔ یعنی جب وہ کہتے تھے نا کہ جنت ہمارے لیے ہے، سارا کچھ ہمارا ہے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے۔ یہاں انہوں نے کوڑی جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے نا، ایک جگہ پہ ہے کہ یعنی جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک باریک سی لائن ہوتی ہے، تو اس کو اللہ یعنی اس کو کہا گیا کہ اس کے برابر بھی یہ کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اور کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی، بس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے اور کچھ نے روگردانی کی، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جھلسا دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان جل جل کے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جو کھال ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک کر دی جائے گی، پھر وہ آگ میں جلتے رہیں گے، پھر ان کی یعنی کھال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یوں ان کا عذاب جو ہے وہ چلتا رہے گا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کی دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب چکھتے رہیں، اور بے شک اللہ غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن میں وہ ابد تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یعنی جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے یعنی، تو پھر اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف پھر رجوع کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو اور میرے رسول کی بات مانو، اور جو تم میں صاحبان امر ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے یعنی صاحبان امر بنائے ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تمہارے درمیان کسی بات میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن اور حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم اللہ کے قیامت کے دن پر یعنی یقین رکھتے ہو، اللہ کی ملاقات پر اگر تمہارا ایمان ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں،
مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ساری جو آیتیں ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ابھی صرف ترجمہ سنیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا شوق بڑھے گا کہ پھر مزید جو ہے ہم اس کے متعلق جانیں۔ تو پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم ان کی جو ساری تھوڑی تھوڑی تفصیلات ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے کہ قسم با خدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی اتفاق چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہوں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرتے رہیے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو یعنی اپنے حال پر چھوڑ دو، بلکہ جو بھی آپ کو غلط لگے تو اس کو آپ نصیحت کرتے رہو، اچھے طریقے سے اس کو بتاتے رہو۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ باذن خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی جب منافق لوگ آپس میں اس طرح سے باتیں کرتے کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کرتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی بات کا یعنی اپنی گناہ کا اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب یعنی آئیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے پھر مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ منافق وہی ہے نا جو میرے رسول کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اسی کی بارگاہ میں آ کر تو مجھ سے معافی مانگے، میرے رسول کو رسول سمجھ کر تو اس کی اطاعت کرے اور آ کے پھر مجھ سے معافی مانگے اور رسول بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو وہ اللہ کو پھر توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ جی ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ خدا سنتا ہے، بے شک خدا سنتا ہے، لیکن خود ہی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ میرے رسول کے پاس آتے اور معافی مانگتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اس طرح سے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیں گے کہ اللہ آپ کو اپنے پیارے رسول کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ، ان کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا واسطہ، تو یہ سب واسطے یعنی کہ اللہ کے پیارے بندوں کے واسطے ہمارے لیے وسیلے اللہ کو دینا یہ بہترین بات ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ ان کے درمیان فیصلے کر دیں، یعنی پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے تمام تر جو جھگڑے ہیں ان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم عمل ہی نہ کریں۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو یہ تھا نا کہ وہ خود جائیں رسول کے پاس اور جا کے ان کی بارگاہ میں تو بات کریں اور فیصلہ کروا لیں، لیکن اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو ساتھ ساتھ رکھ کے تو پھر ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی رسول آپ سے کہیں کوئی فیصلہ اور وہ فیصلہ آپ کو ماننا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش نہ ہو، اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے گھروں کو خیر باد کہنا واجب قرار دے دیتے تو ان میں سے کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں
انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا رہے گا تو وہ قیامت کے دن انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو، پھر دستہ دستہ یا سب مل کر نکلو۔ یعنی یہ جنگ کا واقعہ۔ البتہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو جہاد سے ضرور کتراتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر خاص فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ منافقین ایسے ہیں کہ یہ نکلتے نہیں ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اگر مسلمانوں پر پھر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے ساتھ بڑا فضل کیا، یعنی وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو فضل ہے وہی فضل ہوتا ہے۔ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں اور پھر کہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو وہ فضل نہیں بن جاتا۔ اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو وہ اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی، ضرور کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی جنگ میں اگر فتح ہو جائے اور مال غنیمت جو ہے وہ بہت سارا ہاتھ لگے تو پھر وہ منافق کہتے ہیں کہ کاش میں چلا جاتا اور مجھے بھی یہ کامیابی مل جاتی۔ اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں، اور جو رائے خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں صورتوں میں ہم اسے آن قریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شہید بھی ہو جاتا ہے یا پھر وہ غازی بن کر لوٹتا ہے، دونوں صورت میں اللہ اس کو اجر عظیم دیں گے۔ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت آج دیکھیں مسلمانوں پر کس قدر فٹ آ رہی ہے۔ سوری، آج نا گلا کچھ خراب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، نکلتے نہیں ہو، کس کے لیے؟ جو بے بس مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ اور آج آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کیا ہمیں نہیں پکار رہے؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں؟ آج تو یعنی یہ ہے کہ گھر گھر میں آپ کے پاس وہ ساری خبریں پہنچ رہی ہیں جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کا آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے حکمران، تمام مسلمان حکمران جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے لیے بات تک نہیں کرتا۔ اٹھنے کی تو بات خیر آپ دور کہہ دیجئے، کوئی بات تک نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق دیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو، جو تمہیں وہ مددگار وہ پکار رہے ہیں تمہیں اپنی مدد کے لیے، اور ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور کفار طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ جو کافر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتا ہے، پس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ یعنی جو شیطان کے ساتھی ہیں تم ان سے لڑو، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں۔ اور آج اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ تو کیا وہ کافروں سے بدتر نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے؟ تو پھر کیوں ان کے آگے لڑنا جو ہے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کیوں مسلمان ان کے خلاف نہیں اٹھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔
کہ تم شیطان کے حامیوں سے لڑو، مطمئن رہو کہ شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ عیاریاں کر رہا ہے، اب امریکہ ان کے ساتھ مل کے تو مسلمانوں کو دبا رہا ہے اگر، تو اللہ کہتے ہیں جو بھی وہ عیاریاں کر رہے ہیں نا، دھوکہ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ان کی مضبوطی نہیں ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ اگر تم اللہ کے راستے میں لڑو گے تو کامیاب تم ہی ہوگے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنا ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو؟ پھر ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ تو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ یعنی پہلے لوگ کہتے تھے جب مکے میں تھے تو کہتے تھے کہ ہم پر کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو روک رہے ہیں، کیوں ہم ان سے کافروں سے، ہم مشرکوں سے کیوں نہیں لڑے یا رسول اللہ، کیوں یہ ہم ان کے ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ ان سے ابھی روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ سے ایک دوسرے کی مدد کرو اور نماز سے خود کو جو ہے وہ مضبوط بناؤ۔ لیکن پھر اللہ نے جب جہاد فرض کر دیا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ڈرنے لگے، اور اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے کہ ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی عیاشیاں بہت کم ہے، اور متقی انسان کے لیے نجات اخروی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو متقی انسان ہے، یہاں پھر متقی تقوی آپ کو قرآن میں بار بار ملے گا، تقوی تقوی تقوی۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں جو متقی ہوتا ہے اس کے لیے نجات جو ہے وہ یعنی اپنی آخری زندگی جو ہے نا، قیامت کو وہ نجات سمجھتا ہے، اور اس دنیا کو وہ نجات نہیں سمجھتا۔ اور اللہ کہتے ہیں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی، جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ویسا ہی ملے گا۔ ذرہ برابر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم غلط کام کریں گے نا تو پھر ہمیں اس کا بھی وہی نتیجہ ملے گا، گناہ کا نتیجہ ہمیں ظاہر آگ ملے گی۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر آگ ملے گی، اگر تم نیک کام عمل کرو گے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ 2 گنا ملے گا۔ تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی تمہارے اعمال کا ظلم نہیں کرے گا اللہ، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو نا اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو رہو، موت تمہیں آ جائے گی۔ انسان کو یہی سب سے زیادہ انسان کو خطرہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے لیے اگر حق پہ آواز اٹھاؤں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، میں جا کے اللہ کی راہ میں اگر لڑوں گا تو میں قتل نہ ہو جاؤں، مجھے موت نہ آ جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں موت کا خوف ہے تو یہ تو کسی بھی طریقے سے ٹال ہی نہیں سکتی، چاہے تم کبھی کہیں مضبوط قلعوں میں باندھ رہو۔ اور اگر کوئی سکھ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر اس وقت مسلمانوں کو جو مومن تھے، جو ایمان والے تھے کچھ تو، اور کچھ اس میں منافق تھے، تو جو منافق تھے نا، جن کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ کہتے تھے جب کوئی سکھ پہنچتا، جب کوئی اچھے حالات ہو جاتے تو وہ کہتے کہ یہ تو اب ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، تو یہ اس لیے اللہ ہم پہ کرم کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی مشکل آ جاتی، دین پہ کوئی مصیبت آ جاتی، تو پھر کہتے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، تو یہی اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، استغفر اللہ، یہ کہتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں، تمہیں جو سکھ پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بات کر کے کہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، آگے اللہ پھر زیادہ ایکسپلین کر رہے ہیں بات کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو سکھ بھی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ سکھ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہے تو ہمیں سکھ دے رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سکھ جو پہنچتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت تم پہ آتی ہے نا، وہ خود تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے۔
وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اللہ ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مان لی نا تو گویا اس نے اللہ کی بات مان لی، اور اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تو صرف پیغام پہنچا دینا کام ہے، تو ہم نے کوئی آپ کو ان کا وہ نگہبان نہیں کہ آپ ضرور اب یہ ان کو کہیں کہ آپ ایمان لے کے آئیں، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اور یہ لوگ منہ پر تو کہتے ہیں کہ اطاعت کے لیے حاضر ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے۔ یہ لوگ راتوں کو جو مشورہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پس اے رسول آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے ہو؟ یعنی قرآن میں غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائے خدا میں قتال کیجئے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑیے۔ آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور آپ مومنین کو ترغیب دیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کافروں کا زور روک دے، اور اللہ بڑا طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو اچھی بات کا حکم دیتے رہو تاکہ وہ اچھائیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے بھی نیکیاں بن جائیں، اور اگر تم کسی کو برے کام پہ لگا دو گے، تم کسی کو برائی کا حکم دو گے، تم کسی کی برائی میں اس کی برائی یعنی برا کرتے دیکھو گے اور اس کو منع نہیں کرو گے تو پھر اس میں سے بھی تمہیں بھی کچھ حصہ ملے گا، یعنی اس برائی تو وہ کر رہا ہوگا لیکن اس برائی کا حصہ تمہیں ملے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ صدقہ جاریہ، ایسی نیکیاں کرو، ایسے کام کرو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کہیں کسی کو کہیں پانی نہیں ہے تو پانی کا آپ کہیں پر وہ لگوا دے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو، اگر کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے تو اس کو کاروبار بنا کے دے دیں، اگر کسی یتیم بچے کی پڑھائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو آپ اس کا خیال رکھ لیں، آپ اس کو پیسے دیں، آپ اس کی پڑھائی کروائیں، وہ پڑھے گا پھر وہ کمائے گا، پھر وہ یعنی پوری زندگی جو وہ کام کرتا رہے گا تو وہ اچھے کام جو ہیں وہ اس کا حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں استغفر اللہ کہ جو لوگوں کو برائی پر آمادہ کر رہا ہے، جو یعنی کیسے دو دوست ہیں تو وہ اگر کوئی دوست کسی کو کوئی برے کام پہ لگا دیتا ہے، پھر اگر وہ خود چاہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کا دوست اسی برائی میں پڑا رہتا ہے تو وہ برائی جو وہ دوست کر رہا ہے اس میں سے اس دوسرے کو بھی حصہ ملتا رہے گا جس نے اس کو برائی پر لگایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ دیکھیں اب چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب تمہیں سلام کیا جائے، السلام علیکم کہا جائے تو تم جواب میں کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر تھوڑا جواب دو، یا پھر اگر نہیں دے سکتے تو انہی الفاظ میں ہی وعلیکم السلام ہی کہہ دو۔
اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو بروز قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندا کر دیا ہے؟ کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں کہ جو مومن تھے، پھر وہ بھی منافقین کے بارے میں کہتے کہ نہیں یہ ایمان تو لے کے آئے ہیں، کچھ کہتے کہ نہیں ان پر اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، اور کچھ کہتے کہ نہیں نہیں یار یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ اس طرح تو اللہ کہتے ہیں کہ تم خود جو ہے اب بانٹ رہے ہو دو گروہوں میں، تو تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے دلوں میں اتنا نفاق ہے، ان کے دلوں میں اتنی کجی ہے کہ اللہ پھر ان کو ان کے حوالے کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ۔ یعنی جو منافق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی نہیں کی طرح منافق ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پھر لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک وہ رائے خدا میں ہجرت نہ کریں، جب تک وہ اللہ کے راستے میں یعنی گھر بار اپنا چھوڑ کر نہیں نکلتے، تو تم مت سمجھو کہ یہ واقعی مومن ہو چکے ہیں۔ اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہو، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یعنی اللہ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اگر تم سے نہیں لڑنا چاہتے اور نہ ہی وہ اپنی قوم سے یعنی ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ وہ لڑائی نہیں کرتے، تو تم بھی ان کو تنگ نہ کرو اور ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر۔ اور عنقریب تم دوسری قسم کے ایسے منافق لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو اس میں اوندے منہ کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم لوگوں سے جنگ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور دست درازی سے بھی باز نہ آئیں، تو جہاں کہیں وہ ملے انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان پر ہم نے تمہیں واضح بالادستی دی ہے۔ یعنی پھر اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور ہم دوسرے اپنے ساتھیوں سے بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یعنی تو پھر وہ اس میں کود پڑتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پھر پراپوگنڈے کرتے ہیں، تو پھر تم ان کے ساتھ لڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، کیونکہ وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔ اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ دوسرے کو قتل نہ کرے، لیکن اگر کوئی غلطی سے ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے وہ ایک مومن غلام آزاد کرے، اور مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو بھی خون بہا ادا کرے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پس اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے ورثہ کو خون بہا بھی دیا جائے گا، اور ایک غلام آزاد کیا جائے، اور جسے غلام میسر نہیں وہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا پھر جہنم ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جو قتل کر دے گا کسی کو بنا کسی ایسے ہی جیسے آج عام قتل ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، تو اس کی سزا پھر جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو،
یعنی تم جب اللہ کی راہ میں جہاد پہ بھی جاتے ہو تو یہ تحقیق کر لیا کرو کہ جو جسے تم لڑ رہے ہو وہ کہیں مسلمان ہی تو نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا تھا تو اس لیے پھر یہ آیت آئی، ٹھیک ہے۔ واقعہ انشاءاللہ پھر اس کا ذکر ہوگا۔ اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو، جبکہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں۔ پہلے خود تم بھی تو ایسی ہی حالت میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور رائے خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ ان کے لیے یہ درجات اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی یہاں پر یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پر آپ اسلام پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ پر ہجرت فرض بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہاں تو ہمارا بہت سا مال ہے، ہمارے تو یہاں پر بہت جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، ہم کہاں جائیں، کیسے جائیں، اور وہ وہیں پر رہیں گے اور وہ اسلام پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ اتنی وسیع نہ تھی کہ تم کہیں اور چلے جاتے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ پھر جہنم ہے۔ اور بجز ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی راہ پاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ یعنی جو مجبور ہیں اور ان کے پاس کہیں جانے کے لیے کوئی ایسے وسائل بھی نہیں ہیں، تو پھر ان پر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا ان کو۔ عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور کشائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز قصر پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے صریح دشمن ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی نماز کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نکلتے ہو زمین میں سفر میں اور تمہیں کہیں کافروں کے حملے کا خوف ہے تو تم آدھی نماز پڑھو، قصر کر لو، آدھی کر کے پڑھ لو، لیکن بالکل بھی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کو ترک کر دیں، نہ پڑھیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے۔ یا جنگ کے دوران جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر آپ نماز پڑھیں، آدھے لوگ یعنی نماز پڑھیں اور آدھے جو ہیں وہ اسلحہ لے کے تو یعنی رکھوالی کریں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو ان کو تمہارے پیچھے ہونا چاہیے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ یہاں سے نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ جنگ میں جو جہاد کرنے والا ہوتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، بے شک وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان تک وہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بھی اللہ نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز ضرور پڑھنی ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اب تم جنگ کی حالت میں ہو تو نماز کو تم چھوڑ دو۔ تو پھر ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں
ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. یعنی نماز یہ نہیں کہ بس نماز کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو اور باقی جو وہ کام ہے سارے وہ اپنی مرضی سے کرتے رہو. اللہ کہتے ہیں کہ جب نماز تم پڑھ بھی چکتے ہو تو پھر بھی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. اور پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو. یعنی جب تم اپنے گھروں میں آ جاؤ، اطمینان ہو جائے، تو پھر تم نے صحیح پوری نماز پڑھنی ہے. بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے. وقت کی پابندی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، اب اینڈ ہو گیا نماز کا یعنی ٹائم کا، اور اب ہم نے وضو کیا اور جلدی جلدی میں نماز ادا کی، یا پھر کبھی بھول ہی گئے، رہنے ہی دی اور قضا کر لی. تو یہ سب کرنا جو ہے یہ گناہ کی بات ہے. نماز کو ہمیشہ پابندی سے اور وقت پر ادا کرنا چاہیے. اور تم ان کافروں کے تعاقب میں تساہل سے کام نہ لینا، سستی نہ کرنا. یعنی تم کافروں کے پیچھے کرنے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ سے جیسی امید تم رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ بھی جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کا پیچھا کرو، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو انہیں بھی. یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں. اور پھر تم اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے امید رکھتے ہو اچھے کی. یعنی اگر تم شہید بھی ہوگے تو ظاہر ہے جنت میں سیدھے جاؤ گے، لیکن ان کو اللہ سے ایسی کوئی امید نہیں ہے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اور خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ جو خیانت کرتا ہے، جو حق پہ نہیں ہے، اس کا ساتھ یعنی نہ دیں، حق کا ساتھ دیں. اور ایک جگہ جا کے آتا ہے کہ چاہے آپ کا حق جو ہے وہ آپ کو اپنے خلاف یا اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ آپ کو گواہی دینا پڑے، تو آپ حق کی طرف ہی گواہی دیں. یعنی ہمیشہ سچ بولیں، حق بات جو ہے وہ نہ چھپائیں. اور یہاں بھی اللہ اپنے رسول سے یہ فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امانت دار اور کون ہوگا، آپ سے زیادہ سچا اور کون ہوگا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسی آیت نازل کرتے ہیں تاکہ ہم چکنا ہو جائیں، تاکہ عام بندہ جو ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، وہ سمجھ جائے کہ یہ ساری باتیں کتنی بری ہیں اللہ کے خلاف، اور اللہ سے طلب مغفرت کریں. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفر اللہ کریں. استغفار مغفرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں، ہم کوئی غلطیاں کریں تو تبھی ہم اللہ سے استغفار کریں، بلکہ مغفرت کے معنی ہوتی ہیں کہ اس کا جو ایک عمومی معنی ہے وہ ہے کہ کمی بیشی کو دور کر دینا. تو جو بھی کمیاں بیشیاں ہمارے پاس سے ہو جاتی ہیں، اندر سے ہو جاتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں. عبادت میں ہو جائیں اگر کمیاں بیشیاں، اگر ویسے ہم سے کوئی گناہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، مغفرت اللہ سے طلب کرتے رہیں. تو پھر ہم کس کے بیچارے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو استغفار پڑھنا بہت ہی اچھی بات ہے. اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں، آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں. بے شک اللہ خیانت کار اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں رات کو تدبیریں سوچتے ہیں، اور اللہ ان کی تمام حرکات پر احاطہ رکھتا ہے. دیکھو تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا، مگر بروز قیامت اللہ سے ان کا دفاع کون کرے گا یا ان کا وکیل کون بنے گا؟ یعنی جس کی آپ یہاں کوئی حق پہ نہیں ہے لیکن اس زندگی میں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، بڑا یہ میرا پیارا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ جو بات کر رہا ہے یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سچی ہے، اس کی بات صحیح ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں تو پھر آپ نے ان کا دفاع کر لیا نا، جھوٹے کا
خیانت کار کا، غلط کا، لیکن اللہ کے روز پھر جو ہے وہ کون اس کا دفاع کرے گا؟ کون اللہ کے سامنے اس کا وکیل بنے گا؟ وہاں تو آپ خود پھنسے ہوں گے۔ اور جو برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی جب کبھی بھی کوئی برائی ہو جائے، کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنا وہی ہے گناہ کرنا۔ گناہ کرنے کو ظلم کہا گیا قرآن کریم میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فوراً وہ اللہ سے پھر توبہ کر لے، مغفرت طلب کرے، تو بے شک وہ اللہ کو بڑا ہی درگزر کرنے والا پائے گا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے لیے وبال کسب کرتا ہے، یعنی اپنے لیے برا جو وہ اپنے لیے برائی جمع کر لیتا ہے۔ اور اللہ تو بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی کوئی غلطی انسان سے خود ہوئی، لیکن پھر وہ کسی مظلوم کے سر پہ، کسی غریب کے سر پہ اس نے تھوپ دی، کسی ایسے کے سر پہ جو بیچارہ نہیں آگے سے بول سکتا، اور کہا کہ اس نے یہ ایسا کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت گناہ کا کام کیا اور بہت ہی برا جو اس نے بوجھ ہے وہ اٹھایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود کو ہی غلطی میں ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی تلقین کرے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو اسے عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس پر حق واضح ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی کام میں کیا حکم دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی اور کی جو ہے وہ اطاعت کرے، کسی اور کی بات مانے، رسول کی بات نہ مانے، تو پھر اللہ کہتے کہ وہ جدھر چلے گا پھر ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے۔ اور اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی شریک بنانا اللہ کا، شرک کرنا، اللہ کہتے ہیں اس کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اب یہ ہم پڑھ کے تو یہ نہیں کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں شرک کو صرف معاف نہیں کروں گا تو باقی سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہماری نیتوں پر موقف ہے، نیت ہماری ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم کسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم تو خود مختار ہیں، تو ہم تو وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل ہی ایسے کر رہا ہے تو ہم وہ کریں گے، تو وہ ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی جو کریں گے تو وہ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو وہ ہمارے لیے گناہ کبیرہ بن جائے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ جب آپ جان بوجھ کر کوئی چھوٹا گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن گناہ کبیرہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم نے مجھے چھوٹا سمجھا، تم جانتے تھے بات کو، حق کو جانتے تھے، لیکن مجھے تم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ تو وہ اہمیت نہ دینا اور جان بوجھ کر گناہ کرنا وہ ہمارے لیے گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، لیکن اس کو تھوڑا علم نہیں تھا، اس کی علم کی کمی تھی اور وہ اس سے وہ گناہ سرزد ہو گیا، جو ہی اس کو پتہ چلا کہ اللہ کا حکم تو ایسے تھا تو اس نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑا پڑا، اس نے اپنے رب سے اس کو پشیمانی ہوئی کہ یا اللہ میں نے آپ ایسا کر دیا اور آپ تو ایسا چاہتے تھے۔ اب وہ گناہ چاہے اس کا گناہ کبیرہ ہوگا لیکن وہ اس کا گناہ صغیرہ بن جائے گا،
یعنی اس نے اپنے اللہ کو بڑا مانا۔ تو یہاں بات یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں ہی کرتے چلے جائیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کے صفات صرف منصف چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، انہوں نے کوئی بت ایسے بنائے ہوئے تھے جن کے نام انہوں نے لڑکیوں کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ شیطان نے اور شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ میں تیرے بندوں پر ضرور جو ہے وہ ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کہا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں آرزوؤں میں ضرور مبتلا رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے، اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا پس یقیناً وہ صریح نقصان میں رہے گا۔ اب اس کو بھی آپ ذرا غور سے پڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی شیطان نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ اللہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، یعنی لمبی لمبی آرزویں لگانا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشیں، یہ ساری جو ہیں یہ شیطانی کام ہے۔ بہت اپنی چھوٹی چھوٹی آرزویں رکھیں، چھوٹے چھوٹے اپنی خواہشات رکھیں، اور پھر یہ رکھیں کہ پتہ نہیں کب ہمیں موت آ جائے، کب یہ زندگی ختم ہو جائے اور ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بس اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور زیادہ لمبی لمبی آرزویں باندھنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے۔ یہ بھی استغفر اللہ جو مشرک لوگ ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے بتوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی کرو۔ تو آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ چہرے کی سرجری ہو رہی ہے، ناک بھی پسند نہیں ہے کسی کو، وہ بدلوا رہا ہے، کسی کو اپنی آنکھیں پسند نہیں ہیں، کسی کو اپنے ہونٹ پسند نہیں ہیں، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب تو بڑی بڑی چیزیں ہونے لگی ہیں کہ اب تو اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں لڑکا ہوں تو وہ لڑکی بن جائے، اور اگر کسی کو پسند ہے کہ میں لڑکا بننا چاہتا ہوں تو وہ لڑکا بن رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے، اور یہ قرآن ہمیں اسی سے آج سے 1400-1500 سال پہلے سے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، اور یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان تمہیں حکم دے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا تو وہ صریح نقصان میں رہے گا، یعنی نقصان ہوگا اس کا، جہنم میں جائے گا۔ وہ انہیں وعدوں اور امیدوں میں الجھاتا ہے، اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی شیطان ہمیں کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ کام کر لو، یہ تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم کر لو، یہ تو سب کر رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ یہ ہوتا ہے وعدوں اور امیدوں میں الجھانا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، وہ تو اتنا پڑھا لکھا، وہ تو اتنا مولوی ہے، وہ تو اتنا وہ ہے، وہ بھی تو یہ سارے کام کر رہا ہے، تو تم بھی کر لو۔ اس طرح سے ہم بے حیائی کے کاموں میں اور عجیب و غریب کاموں میں ہم الجھتے جاتے ہیں، اور یہ آج کل بہت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں، تو ہمیں سارا کچھ پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری شادیوں میں، اب تو حالانکہ محفل میلاد میں جب اگر مکس گیدرنگ ہو جائے، اگر بے حجائی ہو جائے، اگر بے پردگی ہو جائے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ثواب کی بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بلا اللہ سے بڑھ کر بات کا اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ یہ تمہاری
آرزوؤں سے بات بنتی ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ یعنی اگر تم کہو، مسلمان بھی اگر کہیں کہ ہم جنتی ہیں جی، ہم تو سیدھے جنتی ہیں، امت محمدی ہیں، ہم سے تو کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں سے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ یعنی تمہاری ان آرزوؤں سے کچھ نہیں بننے والا، تم جو بھی برائی کرو گے اس کی سزا ضرور پاؤ گے، اور اللہ کے سوا نہ اسے کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو نیک اعمال بجا لائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو سب جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کیا اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کی، اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خلیل اللہ کا لقب یہاں اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اور لوگ اب سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، اور ان بچوں کے متعلق ہے جو بے بس ہیں، اور یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، اور تم بھلائی کا جو کام بھی انجام دو گے تو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہاں بھی یتیموں کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، اچھا کرو ان کے ساتھ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے روحی کا اندیشہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں بہتر طریقے سے مصالحت کر لیں، اور صلح تو بہرحال بہتر ہی ہے، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے، لیکن اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ یعنی میاں بیوی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپس میں ان میں کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو وہ بہتر یہی ہے کہ وہ صلح کر لیں، اور تم بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ پھر ایک طرف کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کو کوئی چیز زیادہ پسند آ جاتی ہے، کوئی بیوی زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو، لیکن ایک طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بیویاں جتنی بھی ہیں تمہاری، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان کو بہترین طریقے سے ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے تم چاہے کتنا ہی یعنی چاہو کہ میں ایک جیسا سلوک کروں، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح مت کرو کہ اب ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری بیچاری جو ہے وہ لٹکتی رہے، تمہارا انتظار ہی کرتی رہے۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر اللہ جو ہے وہ درگزر کرے گا۔ یعنی جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ بہتری کرنے کی کوشش کرو، ایک جیسا سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر میاں بیوی دونوں سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اگر وہ علیحدگی ہونا چاہتے ہیں طلاق وغیرہ کے ذریعے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں ایسا۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور بتحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیحت کی ہے اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ دیکھا آپ نے قرآن میں کتنا اللہ تعالیٰ تقوی پہ زور دے رہے ہیں، تقوی۔ اور اگر کفر اختیار کرو گے تقوی کے متعلق، تقوی کے مقابلے میں، یعنی اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے تو پھر کفر ہوگا۔ کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے، یعنی حمد کے قابل ہے۔
اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے نافرمانیاں کرنے لگو تو اللہ تم سب کو فنا کر دے گا، تمہاری جگہ ایک نئی قوم بھی آباد کر سکتا ہے۔ جو فقط دنیاوی مفاد کا طالب ہے، پس اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم صرف دنیا کا مال چاہتے ہو تو پھر اللہ تمہیں صرف دنیا کا مال دے گا، اور اگر تم دعا کرو گے کہ اللہ دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا کر، تو پھر اللہ کے ہاں تو دونوں موجود ہیں۔ اے ایمان والو، انصاف کے سچے داعی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آ گئی نا وہ بات؟ اللہ کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ کام کرو، اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو، یا اپنے والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، تو تم سچی گواہی دو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر ہوا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اگر فقیر ہے تو تم کہو کہ نہیں، میں تو امیر کا جو ہے وہ دائی بنوں گا، امیر کے لیے میں دوں گا گواہی، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں سب کا خیر خواہ ہوں، لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توریت اور انجیل بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ان پر ایمان لانا بھی ہم پر فرض ہے، اور ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو پڑھنا ہم سب پر جو ہے وہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اب ان میں بہت تحریف ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی پڑھنا تو بہرحال اللہ کی جانب سے جو آیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں، تو ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں توریت اور انجیل ایسی، یعنی ہم ان کو اللہ معاف کرے کچھ ایسا نہیں کر سکتے، ان کتابوں کے ساتھ بھی ہمارا بہترین ان کے ساتھ بھی سلوک ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی اللہ کی باتوں کا انکار کیا اور انکار پر انکار ہی کرتے چلے گئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیجئے، یعنی منافق جو ہیں ان کو دردناک عذاب کا جو ہے وہ خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری اللہ کہہ رہے ہیں، مژدہ۔ اور جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو اللہ ہی کی ہے۔ اور بتحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔ یہاں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں غلط کام ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو آپ وہاں سے جلدی سے اٹھ جائیں اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کی۔
اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا؟ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ یہ منافقین اپنے زعم میں، اپنے خیال میں یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی نماز اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، بہترین طریقے سے جو ہے وہ وضو کر کے تو بہترین طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ نماز میں سستی کرنا۔ یہ لوگ نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ یعنی نہ تو یہ مومنین ہیں پکے اور نہ ہی یہ مشرک ہیں، بلکہ یہ درمیان میں لٹک رہے ہیں جو منافق ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل جو ہے وہ فراہم کر لو؟ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، یعنی مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے بھی بدترین اللہ ان کو سزا دے گا کہ سب سے نچلے، سب سے نیچے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے اور سب سے نیچے ان کو ڈالوں گا، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے متمسک رہیں، اللہ سے جڑے رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ عنقریب قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھے، لیکن کام وہ کرے جو اس کا دل کرے، کام وہ کرے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ ہر ایسا کام کرنے والا منافق ہے۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، ہماری باتیں نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومنین کی صفات کیا ہوں گی، منافقین کی صفات کیا ہوں گی، مشرکوں کی صفات کیا ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو منافقوں کی جو صفات ہے وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس درجے میں کھڑے ہیں۔ البتہ ان میں جو لوگ توبہ کر لیں اور اگر پھر وہ کوئی بات کو جان جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہو جائیں اور اللہ سے جڑے رہیں، تو پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر مومنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اللہ بہت جلد مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کہتے ہیں اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے مومن بندے بن جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، میری باتوں کو مانو، تو پھر بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ اور اللہ بڑا قدردان اور بڑا جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ بھی آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ رب العزت ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔